नज़रीन, इस वक्त एमबीएस जो हैं वो अमेरिका में हैं और मेजर डील्स फॉर्मलाइज हो गई हैं, साइन हो गई हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एनर्जी से लेकर और रेयर अर्थ मिनरल से लेकर डाटा सेंटर से लेकर बहुत गैर मामूली डील्स है वो नो डाउटली साइन हो गई हैं और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस तरह की डील्स और इस तरह के मिलिट्री रिलेशंस इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो डील्स इस वक्त जब वो साइन हुई हैं। और जिस एडवांस टेक्नोलॉजी तक सऊदी अरेबिया को अब एक्सेस अमेरिका देने जा रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ और ट्रम्प ने इन डील्स को जब हिस्टोरिक करार दिया है तो सऊदी अरेबिया अब मेजर नॉन नेटो एलाय जाहिर है कि अमेरिका का बन गया है और साथ ही प्राइमरी पार्टनर बन गया है। रीजन के अंदर अमेरिका का प्राइमरी पार्टनर बन गया है इन एग्रीमेंट्स के बाद। तो इन डील्स के हवाले से रीजन का नक्शा किस तरह से बदलेगा, बैलेंस ऑफ पावर इन रेफरेंस टू इजराइल किस तरह से बदलेगा। और देखिए ये जो सारी वो टेक्नोलॉजी और वेपन्स दे रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया जो कल को अगर इजराइल के साथ को फटा होता है तो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। और देखिए अमेरिकन मॉडल तो ये है कि यहां जो भी दिया जाता है वो ईरान के खिलाफ होता है और अब जाहिर है इन ब्रॉडर स्ट्रेटजी जो चाइना के खिलाफ जंग है, जो चाइना की कंटेनमेंट है उसका वो हिस्सा है। तो क्या सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान और चाइना के खिलाफ जाएगा और क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या ये एडवांस वेपन्स क्या वो इजराइल के खिलाफ जब वो कभी वक्त आने पर जब अगर इजराइल अटैक करता है, एग्रेशन करता है तो उसके खिलाफ जब इस्तेमाल किए जा सकेंगे, या रीजन में इजराइल किसी इत्तेहादी मुल्क के ऊपर अटैक कर देता है जैसे कतर के ऊपर अटैक किया, कल को मिस्र जॉर्डन के साथ जंग हो जाती है तो फिर सऊदी अरेबिया उसमें किस हद तक जब किरदार अदा कर सकेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर यही टेक्नोलॉजी ईरान को मिसाल के तौर पर चाइना देता है या अमेरिका जो है वो टर्की को देता है तो उसका इफेक्ट और इंपैक्ट डिफरेंट होगा अगर ये गल्फ को मिल रही है, क्योंकि टर्की के लोग, ईरान के लोग ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, वो न्यूक्लियर के अंदर हैं, वो बाकी चीजों के अंदर हैं। तो सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज में उस तरह की एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो टेक्नोलॉजी या नॉलेज तो आपके पास तब आएगा ना जब आपके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। मतलब अमेरिकन बैठे हुए हैं, उन्होंने डाटा सेंटर्स बना दिए, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए और आप के लोग उसमें नहीं है प्राइमरी पोजीशंस में और आपके लोगों तक वो नॉलेज और वो बेस नहीं बन सकी, ठीक है ना, वो बुनियाद नहीं बन सकी, तो वो अमेरिकन बैठे हुए हैं, वो कल को इसको उठाएंगे और ले जाएंगे वापस। तो ये एक सबसे मेजर चैलेंज अब रहेगा। और फिर देखें गल्फ की एक पॉलिसी ये भी है कि आप वहां पर जाकर नेशनल नहीं हो सकते हैं, आप उस तरह से जैसे यूरोप में चले जाते हैं तो वहां पर उस तरह से नहीं जा सकते। तो अब ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं, बाकी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी इमारत तो देना होगी कि वो वहां पर आएं और वहां पर जब वो सेटल हो सके। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना करना है। लेकिन बहरहाल जो भी डील्स हुई हैं उससे इजराइल परेशान है। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ा वाकया हो गया है कि एमबीएस वहां पर मौजूद है तो रीजन में बड़ी मेजर एस्केलेशन जब हो गई है। लेबनान में इजराइल ने बहुत मेजर अटैक्स कर दिए हैं, बल्कि गजा से वेस्ट बैंक से लेबनान तक बड़े ही लार्ज स्केल अटैक्स जब किए गए हैं और लेबनान के अंदर स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाया गया है। और सीज फायर के हवाले से ये सबसे बड़ी एस्केलेशन है वो अभी पिछले घंटों में सामने आ रही है। लेबनान में बड़े मेजर लेवल के ऊपर शहादतें जब वो हो गई हैं, स्टूडेंट्स भी उसके अंदर शहीद हुए हैं और पूरा लेबनान इस वक्त गम के अंदर डूबा हुआ है, पेन के अंदर है। और लेबनीज गवर्नमेंट साइलेंस है, लेबनीज गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है और उसने कोई रद्देमल इजराइल को नहीं दिया। तो उधर से इजराइल धमका रहा है कि वो और ज्यादा अटैक करेगा। तो सूरत हाल यहां पर इस तरह से खराब हो गई है कि लेबनीज गवर्नमेंट साइलेंट है, लेबनान गम में डूबा हुआ है, स्टूडेंट जब वो शहीद हुए हैं और इस तरह, और इजराइल मजीद धमका रहा है। तो ये वाली सिचुएशन कि लेबनान के लोग मर रहे हैं तो गवर्नमेंट साइलेंट है, ये कितनी देर जब वो जारी रह सकती है। और उल्टा वो गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह को प्रेशराइज कर रही है। और गवर्नमेंट भी क्या है, दो लोग, बल्कि स्पेशली अगर हम बात करें तो एक पर्सन, द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बाकी देखें नबी बेरी तो खुलकर रेजिस्टेंस के साथ है, लेबनान के लोग रेजिस्टेंस के साथ है, पूरी अरब स्ट्रीट वो रेजिस्टेंस के साथ है। तो फिर ये गवर्नमेंट कितनी देर खामोश है वो बैठी रहेगी और ये सूरत हाल ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रह सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप कह लें कि एक नया अग्रेशन इजराइल ने किया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स शहीद हुए हैं और पूरा लेबनान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है।
اور پولینڈ جو ہے اس کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی کس طرح سے اسرائیل کو مسلسل ایکسپلوسیو دیتی رہی ہے. اگر یہ کمپنی اسرائیل کو مسلسل ایکسپلوسیو نہ دیتی تو اسرائیل یہ 2 سال میں ایگریشن جاری نہ رکھ سکتا. تو وقت آنے پر یہ تمام چیزیں ثابت ہوں گی کہ کیسے جو کولیکٹیو ویسٹ ہے اس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر کولیکٹیو ویسٹ کی مکمل سپورٹ، مکمل سپلائی، مسلسل ویپنز کی ڈیلیوری نہ ہوتی تو اسرائیل یہ 2 سال تک نہ کر سکتا. اور جو اس وقت وہ دھڑلے کے ساتھ ہر ملک پر بامبنگ کر رہا ہے، یعنی کون سا دنیا میں پلانٹ ارتھ پر کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جو اس طرح کئی ملکوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور پھر بھی وہ اس کا سیلف ڈیفینس سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اگر کوئی اور ملک کر رہا ہوتا تو پھر ویسٹ کا جب سٹانس کیا ہوتا. تو اس لیے یہ معاملات یہاں پر اس انداز میں خراب ہیں. اور لیبنن کے حوالے سے اگر ہم ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو سیکورٹی کونسل کا بھی ہنگامی اجلاس اس پر بلایا جا رہا ہے اور اس میں جو یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورسز موجود ہیں وہ اپنی رپورٹ وہاں پر جمع کروائیں گی کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ ایک تو وال بنا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز نے بتایا ہے کہ کنکریٹ وال بنائی جا رہی ہے، یعنی اس آکوپیشن کو پرماننٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر یو این فورسز بتائیں گی کہ کیسے ہزاروں مرتبہ، ناٹ ڈزنز آف ٹائم اور ہنڈریڈز آف ٹائم بلکہ تھاؤزنڈز آف ٹائمز اسرائیل نے کیسے سیز فائر کی جب وائلیشن کیا. تو سیکورٹی کونسل میں وہ کرنے جا رہے ہیں. مختلف جگہوں پر لیبنن میں اٹیکس ہوئے ہیں اور اس میں 14 شہادتیں ہو گئی ہیں. 1 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 14 شہید ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں، اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. ملٹیپل اسرائیلی اٹیکس آن صدرن لیبنن کل ایٹ لیسٹ 14 پیپل. 14 لوگ اس میں ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق شہید ہوئے ہیں. پھر ایک این الحلوے، یہ ایک ایریا ہے جہاں پر بہت بڑا میسیکر انہوں نے کیا ہے اور اسرائیلی اٹیک کلز 13 ان دا صدرن لیبنن. صرف اس ایک جگہ پر 13 لیبنیز جو وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ اس کو اسرائیل نے جب ٹریننگ کیمپس کرا دیا ہے. ٹریننگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حماس جو ہے وہ ٹریننگ کر رہی ہے، حزب اللہ ٹریننگ کر رہی ہے، حالانکہ وہ ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے اور اس کی پارکنگ میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور وہاں پر بہت سارے سیولینز موجود تھے اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. 13 اس ایک ہی جگہ پر جو ہے شہید ہوئے. پھر ایک اور جگہ کے اوپر ایک لیبنیز شہید ہوا ہے اور 11 زخمی ہوئے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں. اس میں ایک کار کے اوپر اٹیک کیا گیا، کار کے ساتھ ہی جو اسٹوڈنٹس کی بس جا رہی تھی، اسکول بس جا رہی تھی، اس میں چھوٹے بچے تھے تو کار بھی تباہ ہو گئی. اس کے اوپر 2 میزائل فائر کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے پیچھے اسکول بس تھی تو وہ بھی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی. ایک شہادت وہاں پر ہوئی ہے ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق اور 11 زخمی ہیں. اور یہ ایک انہوں نے التری کا ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے. ایک جگہ پر اٹیک کر کے 13 شہادتیں ہوئی ہیں، ایک جگہ پر 1 شہادت اور 11 زخمی ہیں. تو یہ بڑی پینفل صورتحال ہے اور خاص کر یہ جو بچوں والا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس والا ہوا ہے، اسکول بس والا ہوا ہے، یہ تو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اکراس دا ریجن اس وقت بہت زیادہ غصے کی لہر ہے جو پائی جا رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں جیسے اسرائیل کلیم کرتا ہے اسپتالوں پر بمباری کر کے اور کہتا ہے کہ یہاں پر جب وہ حماس تھی اور وہاں پر حزب اللہ تھی، اب وہ ایک یعنی فٹ بال گراؤنڈ میں اٹیک کر کے کہتا ہے یہاں پر ٹریننگ جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ٹریننگ سینٹرز بنائے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو جب اٹیک کیا ہے. تو اس میں سب سے خوفناک بات ہے لیبنیز گورنمنٹ کے سائلنس. لیبنیز گورنمنٹ نے ابھی تک پبلکلی کوئی اس پر ریاکشن نہیں دیا ہے. یہ سب سے خوفناک بات ہے کہ جیسے وہ دروازے کھول رہی ہے اسرائیل کے لیے. بھائی جب آپ نے یہ جو اتنا بوگس فیصلہ دیا اور اتنا ڈیزاسٹرس فیصلہ کیا جس کے نتائج اب لیبنیز لوگ بھگت رہے ہیں کہ جی حزب اللہ ڈسارم ہوگی، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے حزب اللہ ڈسارم ہوگی اور لیبنیز گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے حزب اللہ ڈسارم ہوگی. اگر حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے اسرائیل کا وڈرال ڈیمانڈ کرتے، پھر 2 طرفہ اور نیشنل ڈائیلاگ کے اندر یہ بات آپس میں آگے بڑھاتے. اس کو اسرائیل کو ایک پارٹی بنا کر یہ اس چیز کے اوپر مہر ثبت کرنا کہ ٹھیک ہے حزب اللہ ڈسارم ہوگی، تو وہ تو ایک لیجیٹیمیسی دے دی گئی نا کہ یہ غلط چیز ہے اور یہ مطلب اس کو جب ہونا چاہیے. تو اسرائیل یہی تو کہتا ہے کہ ہم فورسفلی حزب اللہ کو ڈسارم کر رہے ہیں کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ جو خود کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن ان سے نہیں ہو پا رہا تو ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اتنا ڈیزاسٹرز، مطلب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک عام سے بندے کو بھی مڈل ایسٹ میں پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ریگارڈنگ اسرائیل. پوری عرب اسٹریٹ حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہے اور لیبنیز گورنمنٹ اور ایک صدر آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں ہم تو ڈسارم کریں گے. یعنی اسرائیل ابھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے حملے جاری ہیں. بہت ہی ڈیزاسٹر فیصلہ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ حملے نہیں رک پا رہے ہیں. تو
ادھر جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں وہ رپورٹ دیں گے کہ کیسے اسرائیل نے پیس کیپنگ فورسز کے اوپر بھی اٹیکس کیے، اور 7300 مرتبہ اسرائیل نے جو ایئر سپیس کی وائلیشن ہے وہ کی ہے 7300 ٹائمز، اور اسرائیل ایک نئی کنکریٹ وال بنا رہا ہے جو بلو لائن سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے نا، بلو لائن سے بھی آگے، یعنی اسرائیل نے لیبنان کی بڑی لینڈ جو وہ قبضے میں کر لی ہے، اور جو پریویس وال ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ایک کنکریٹ کی وال اسرائیل بنا رہا ہے۔ تو لیبنیز لینڈ ہاتھ سے نکل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، مزید دھمکیاں دے رہا ہے، لیبنیز گورنمنٹ سائلنٹ ہے۔ اس کا بہت برا ری ایکشن آئے گا، دیکھنا ایک چیز پک رہی ہوتی ہے، 1 سال ہو گیا اس صورتحال کو، تو کوئی بھی ایک واقعہ، ایک انسٹنٹ واقعہ ہو سکتا ہے یہی وہ واقعہ ہو، دیکھیں نا بچوں کو وہاں پر مارا گیا اتنی بے دردی سے، صورتحال تو پک رہی ہے، تو کوئی بھی ایک واقعہ جب اس کو ٹریگر کرے گا، اوپر سے اسرائیل دھمکا رہا ہے کہ ہم اور اٹیکس کریں گے۔ لیبنان سٹرائکس سٹروکس فیئر آف مور اسرائیلی ملٹری اٹیکس، مزید اسرائیلی حملے جب ہونے جا رہے ہیں۔ جب لیبنیز گورنمنٹ نے کہا کہ وہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے، اور حماس اور باقی جو پیلسٹینین فیکشنز موجود ہیں اتنے بڑے نمبرز میں موجود نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے ایک پریزنس ان کی ہے، لیکن وہ کوئی بڑے آپریشن وہاں سے لانچ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی اسرائیل بھی تو جیسے اس کی انٹیلیجنس ہے وہ بھی تو ہر جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم ڈسارم کریں گے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے خود لیبنیز گورنمنٹ کو ایک ٹریپ کے اندر ڈال دیا۔ اب فیصلہ انہوں نے کر لیا، اب اسرائیل اور امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی کرتے کیوں نہیں ہو، اور مزید اسرائیل حملے کر کے کہتا ہے کہ ہم تو صرف پریشرائز کر رہے ہیں۔ فرام دا اسرائیلی آرمی سیئنگ دیٹ دیر آر ٹریننگ کیمپس ان پیلسٹینین ریفیوجی کیمپس، اب وہاں پر فلسطینی جو ریفیوجی کیمپس ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ٹریننگ کیمپس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی اٹیکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ویسے فلسطینیوں کی کتنی دردناک تاریخ ہے، ایک ایک عرب ملک سے ان کو نکالا گیا، جارڈن سے ان کو نکالا گیا، جب وہ شام سے ان کو نکالا گیا، لیبنان سے بھی ان کو نکالا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے جو پی ایل او ہے جو اس کو یاسر عرفات جب ہیڈ کر رہے تھے، تو جب 80s میں اسرائیل داخل ہوا تھا تو فلسطینی تنظیموں سے لڑنے کے نام کے اوپر بھی داخل ہوا، اسی نام کے اوپر داخل ہوا تھا نا، اسی جواز کے اوپر، تو فلسطینیوں کو ایک ایک عرب ملک سے جب نکالا گیا، تو اب اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فلسطینی ریفیوجی کیمپس ہیں وہاں پر انہوں نے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ سو فیئر یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے فار دا فیوچر اٹیکس، فار دا فیوچر اگریشن، مور پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جائے گا، اسپیشلی ٹو ٹیکن ایکشن اگینسٹ حماس، کہ لیبنان میں بھی حماس کے خلاف، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ایکٹیو ہیں اور اسرائیل کے خلاف وہ میزائل لانچ کر رہے ہیں۔ تو اصل خرابی یہ ہے اپروچ، دیکھیں نا ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو ریجنل ایسٹ دیکھتا ہے، اور گلف کا ایک ملک وہ حزب اللہ کو ریزسٹنس کو ایک ریجنل تھریٹ دیکھتا ہے جیسے اسرائیل دیکھتا ہے۔ یہ اپروچ کا فرق ہے، اسی اپروچ کے اوپر جو پالیسی بنتی ہے، تو لیبنان کے پاس یا مڈل ایسٹ کے ملکوں کے پاس جو لیوریج ہے وہ اس کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں، یعنی ریزسٹنس کو اگر وہ ایز اے لیوریج استعمال کریں تو وہ اسرائیل کو کتنا زیادہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، خود وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ریزسٹنس کو بھی وہ ڈسارم کر دینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد کیا، یعنی وہ ریزسٹنس کو ایک لیوریج کے لیے استعمال نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے آپ غزہ خالی کریں، آپ ویسٹ بینک خالی کریں، آپ فلسطینی ریاست بنائیں، ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، کچھ ایسا معاہدہ، کوئی ایسی کمٹمنٹ وہ نہیں، بس یک طرفہ کی ریزسٹنس جب ڈسارم ہوگی۔ تو ایک جنگ کے سینیریو میں، اور جب آگے مزید جنگیں نظر آ رہی ہیں، اس میں ایسی ڈیزاسٹرس اپروچ کو لے کر چلنا تو اس کے نتیجے میں امن تو نہیں ہوگا، اور یہی بلکہ اسرائیل کو اور کھلا موقع ملے گا۔ جیسے آپ دیکھیں ہیرٹس نے کتنا بڑا آرٹیکل لکھا کہ امن معاہدے جو عربز نے کیے، اس نے اسرائیل کو مزید فری ہینڈ دیا کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اگریشن کرے۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ آپ امن کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ جنگیں نکل رہی، تو یہ اسرائیل ہے، اسرائیل کو اس کی اپروچ کے مطابق اگر ڈیل نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ The government told Hamas they were banned from carrying out any operation in Lebanon or from Lebanon۔ اچھا کچھ ویکس قبل اسی لیبنانیز گورنمنٹ نے ایک اور بھی فیصلہ دیا ہوا ہے، ایک اور ڈیسیژن کیا ہوا ہے کہ حماس یہاں سے بین ہے، وہ کوئی یہاں سے آپریٹ نہیں کرے گی، یہ وہ نہیں کرے گی۔ تو اب اسرائیل کا آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ لیبنانیز گورنمنٹ جب وہ حماس کو بھی یہاں سے نکالے۔ سو بہت ہی ڈیزاسٹر پالیسی اور ڈیزاسٹرس اپروچ۔ سو فیئر از ناؤ کہ وی آر آن ٹریجیکٹری آف ایسکلیشن، یعنی ٹریجیکٹری یہ ہے کہ ایسکلیشن ہو رہی ہے، ایسے گراف اوپر جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایونٹس ایسے نیچے کو معاملات لے کر آ رہے ہیں، نہیں،
معاملات تو اوپر کی طرف جا ٹریجیکٹری جو ہے وہ اسکلیشن کی ہے, آگے حملے بڑھیں گے. رائزنگ ٹینشنز ہو رہی ہیں اور اسرائیل تھریٹننگ ٹو ایسکلیٹ ملٹری ایکشن اگینسٹ حزب اللہ. گاؤں کے اندر, ان کی ولیجز کے اندر اسرائیلی زمینی فوج داخل ہو رہی ہے. لیبنن اٹیک a marked escalation of the ceasefire violation, یعنی یہ جو بہت سارے اسرائیل نے وائلیشن کی ہے اس میں یہ one of the very آپ کہہ لیں کہ گریو وائلیشن ہے, بہت بڑی وائلیشن ہے یہ جو ابھی حملے انہوں نے کیے ہیں. تو یہ صورتحال ہے لیبنن کی. اب ذرا دیکھیے ویسٹ بینک میں جو ڈرلز ہو رہی تھی اس کا نتیجہ بھی آ گیا ہے. اسرائیل نے بہت بڑے حملے ویسٹ بینک میں لانچ کیے ہیں, 100+ پیلسٹینینز کو ڈیٹین کر لیا ہے, اور اس میں جو ڈیفرنٹ ویسٹ بینک کے ٹاؤنز ہیں وہاں پر سیٹلرز جا کر بہت زیادہ خوفناک حملے کر رہے ہیں فارمرز کے اوپر, اور گھروں کو جو وہ تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ ویسٹ بینک میں جاری ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں چند گھنٹوں میں انہوں نے 100+ پیلسٹینینز کو ڈیٹین کر لیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس سال 1.5 سال کا سب سے بڑا اٹیک ہے جو انہوں نے ویسٹ بینک کے, یا شاید اس پورے 2 سال کا سب سے بڑا اٹیک ہو جو انہوں نے ویسٹ بینک پر لانچ کیا ہے. صرف چند گھنٹوں میں 100+ پیلسٹینینز کو ڈیٹین کیا ہے. اور ادھر غزہ میں دیکھیے, اسرائیل کنڈکٹس ایئر ریڈز ان رافا اینڈ خان یونس, وومن اینڈ چائلڈ وونڈڈ ان اسرائیلی اٹیک نیئر خان یونس. تمام فرنٹس کے اوپر اسرائیل نے اگریشن کیا. اور پولینڈ کی کمپنی کے حوالے سے آپ دیکھیے آج جو انکشافات ہوئے, اس لیے آپ دیکھیے کوئی ملک بھی انٹرنیشنل میڈیا کو اندر نہیں جانے دینا چاہتا, کیونکہ جب انٹرنیشنل میڈیا اندر جائے گا تو سب کے خلاف ایویڈنس جب سامنے آئیں گے. تو TNT یعنی بارودی مواد, آپ سمپل الفاظ میں کہیے کہ وہ ایکسپلوزیو جو بامز, آرٹلری, یہ سب میں استعمال ہوتا ہے, وہ پولینڈ is the only country in Europe and NATO جو یہ اس لیول کے اوپر اس لارج سکیل کوانٹٹی میں بناتا ہے. تو TNT فرام پولینڈ اس نے فیول کیا اسرائیل کی بمباری کو آن غزہ. پروبز ریویلز, جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس میں یہ سامنے آیا ہے. پولینڈ کمپنی accused of supplying explosives for Israelis war on Gaza. اس کمپنی نے, جو کہ سٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, اس نے بڑا کروشل رول ادا کیا ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کے اندر. اور جو بامز ہیں, جو آرٹلری ہے, اس میں جو سارا ایکسپلوسیو استعمال ہوتا ہے وہ اس کمپنی کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے, اور this is the only major TNT producer in the European Union and NATO. یعنی یہ ایک ہی ملک اور یہ ایک ہی کمپنی جو اس میجر لیول کا پروڈکشن کرتی ہے. تو اگر یہ کمپنی بھی مائنس کر دیتے, اگر یہ بھی ریسٹرکشنز اور سینکشن لگ جاتی, تو پھر یہ ساری بمباری جاری نہیں رہ سکتی تھی. تو مزید جو انویسٹیگیشنز ہوں گی یہ ثابت کریں گی کہ کیسے کولیکٹیو ویسٹ جو اس میں موجود تھا, کوئی اسلحہ دے رہا ہے, کوئی ایکسپلوزیو دے رہا ہے, کوئی انٹیلیجنس دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی پیسے دے رہا ہے, کوئی ویٹو کر رہا ہے, کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہا ہے, اور ادھر OIC خاموش ہے. تو غزہ جو ہے وہ اکیلا ہی تھا, اور اس وقت بھی دیکھیں تو اکیلا ہی ہے. صرف دنیا کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان ٹرمز آف گورنمنٹس تو کوئی ایسا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اچھا جی, MBS وہاں پر موجود ہیں, بہت ساری ڈیلز ہوئی ہیں, اور ابراہم اکارڈ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اوول آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے MBS نے کہا کہ ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست جو وہ بنائی جائے. تو لیکن یہ اب دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں گے. اور آپ دیکھیں گے آلموسٹ اب یہ پالیسی جو ہے وہ تمام اسلامی ملکوں میں جا چکی ہے, صرف ایک ایران کے علاوہ. کچھ ایسے بھی اسلامی ملک ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے, لیکن اگر آپ پچھلے 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال میں دیکھیں تو انہوں نے بھی اچانک اپنی پالیسی بدل دی ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے. اور حالانکہ ان کی 7 دہائیوں سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک پس پردہ کام جاری ہے, اور اچانک وہ ملک بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اسرائیل کو مانتے بھی نہیں ہیں. یعنی 2 اسٹیٹ کو ماننا تو اصل میں اسرائیل کو ماننا ہے نا. اب جیسے ایران ہے, ایران 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتا, ایران ایک ہی اسٹیٹ کو مانتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تمام مذہب کے لوگ رہیں. ان کے مذہب کی بہت بڑی آبادی ایران میں رہتی ہے. آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ میں ایران از دا کنٹری جہاں پر ان کے مذہب کے سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور صدیوں سے رہ رہے ہیں. سو ایران ایک ہی اسٹیٹ کو مانتا ہے, اور جس میں تمام مذاہب کے لوگ رہیں گے. سو اب باقی جو تمام ملک ہیں وہ 2 اسٹیٹ جو وہ کرنا شروع ہو گئے. بہرحال اگر وہ ظاہر ہے کہ اس حد تک کھڑا نہیں ہو سکتے, تو چلو اتنا ہی وہ کنڈیشن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, فلسطین اگر ریاست جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے 2 اسٹیٹ یہاں پر ہوگا نہیں. تو لیکن یہ لمٹ ضرور شو کر رہا ہے. ان ملکوں کے پاس بھی وہ چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنا, اور پس پردہ ان کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ عوام ہے. عوام کے خلاف کوئی بھی اس وقت جانے کے لیے تیار نہیں ہے. MBS says no normalization with Israel without path to Palestinian state. So Trump hails US and Saudi partnership as strongest in history. Unprecedented level of strategic partnership جو ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ملٹری کوآپریشن جو بہت اوپر چلا گیا ہے, اور
फॉर्मली सऊदी अरेबिया को अब मेजर नॉन नेटो अलाय जो तस्लीम कर लिया गया है। यानी एक तो है ना नेटो मेंबर्स, बाकी जो मुल्क हैं जो अमेरिका के बहुत करीब है उनको उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है नॉन नेटो अलाय, कि वो नेटो मेंबर नहीं है लेकिन बहुत करीब है। तो सऊदी अरेबिया को फॉर्मली जो है नॉन नेटो अलाय तस्लीम कर लिया गया है। एक्सपैंड डिफेंस, न्यूक्लियर एंड एआई कॉपरेशन, कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफेंस में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, सप्लाई चेन्स के अंदर। और मैं आपको बताऊं सऊदी अरेबिया का हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत रोल है डॉलर को कायम रखने में। जब ये 70s के अंदर डॉलर का लड़खड़ाना शुरू हो गया था तो तब जो डॉलर को एक नई जिंदगी दी वो सऊदी अरेबिया ने दी। जब सऊदी अरेबिया ने ये मुआहदा किया कि हम ऑयल जो है वो सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे, तब डॉलर को एक नई जिंदगी मिली थी, ठीक है ना। सो मिलिट्री टाइज को डीप किया गया है और 300 अमेरिकन टैंक्स जो है 300 अमेरिकन टैंक्स ये सऊदी अरेबिया खरीदेगा और इसके अंदर में हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो अमेरिका में क्रिएट होंगी। और इसके साथ एक और मुआहदा हुआ है प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर SDA। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है कि रीजन में यानी अमेरिका के सबसे क्लोज इत्तेहादी कौन है, इजराइल। तो अब उन्होंने एक मुआहदा किया है, इसको लोग अब स्टडी कर रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो पार्टनर है, ठीक है ना, ये बड़ा ही गैर मुल्क है यानी सबसे क्लोज तरीन इत्तेहादी। तो इसको बहरहाल अभी स्टडी किया जा रहा है लेकिन ये एक नया और अलग मुआहदा है। सो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के हवाले से मुआहदा हुआ है। ये अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो एंटर हो रही है सऊदी अरेबिया में। मल्टी बिलियन डॉलर ये प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स के हवाले से। मिनरल्स के हवाले से एक फ्रेमवर्क जब बनाया गया है और डाइवर्सिफाई एक्सेस की जाएगी एसेंशियल मिनरल्स के लिए। और लैंडमार्क मेमोरेंडम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, सऊदी अरेबिया को एक्सेस दी जाएगी एडवांस अमेरिका के एआई सिस्टम से। और साथ ये भी हुआ है कि अमेरिका की इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सऊदी अरेबिया सेव भी करेगा, यानी किसी दूसरे के हाथ नहीं जाने देगा, यानी चाइना की बात हो रही है। सो अमेरिका चाहता है कि चाइना को आउट करे सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क जब चाइना को आउट करें, लेकिन सऊदी अरेबिया इसके लिए तैयार नहीं है। इन मुआहिदों के बाद इसमें चाइना के हवाले से क्या बात हुई है खुलकर उसमें भी जब डिस्कस नहीं किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर्स, टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से सऊदी अरेबिया और पूरे गल्फ को सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि अगर उनके अपने लोग इसको नहीं सीख सके, उनके अपने लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच सका, उनकी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की वो बेस नहीं बन सकी, वो कम्युनिटी वो नहीं बन सकी, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का उनको कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिकन बैठे होंगे, वही कंट्रोल कर रहे होंगे और 50 साल बाद 30 साल बाद वो यहां से उठाएंगे और टेक्नोलॉजी वापस ले जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे टर्की, जैसे ईरान, ये मुल्क जो हैं, इवन पाकिस्तान को आप देखें, मतलब लोग हैं जो इसमें हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जितना भी है। लेकिन अब ईरान जब अपने सैटेलाइट्स, इसी तरह आप टर्की को देखें, ये गल्फ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर उसके नतीजे में सोशल जो चेंजेस आएंगे वो कैसे वो उसे फेस करेंगे, क्योंकि वहां तो आपको पता है नेशनल आप नहीं बन सकते, उस तरह से सेटल नहीं हो सकते। तो जब आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के लोग लेकर आने पड़ेंगे, तो वो तो नहीं आएंगे अगर आप उनको ये गारंटीज नहीं देंगे। तो ये एक चैलेंजेस हैं उनके लिए। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।